بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے اسلامی علوم کے اہم مصادر۔ اسلامیات میں کام کرنے والوں کے لیے اس موضوع کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ جو شخص بھی اسلامیات میں کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دو باتیں ضروری۔ ایک تو یہ کہ وہ کیسے کام کرے، کچھ لکھنا چاہتا ہے تو وہ کیسے لکھے، اس کا اسلوب کیا ہو، طریقہ تالیف کیا ہو۔ کوئی بات وہ بیان کرنا چاہتا ہے، کسی موضوع پر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی پیشکش کا انداز کیا ہو، اور دوسری چیز یہ اہم ہے کہ وہ کیا پیش کرے، اس کے مضمون یا کتاب کے مشتملات کیا ہوں، کن نکات پر وہ زور دے، کیا باتیں اپنی وہ تحریر میں وہ لکھے۔ ان دونوں چیزوں کی غیر معمولی اہمیت ہے، کیا بات کہے اور کیسے وہ کہے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ اسلامی علوم کی جو اہم مصادر ہیں وہ کیا ہے۔ پہلی چیز آتی ہے کہ ہم مصادر سے استفادہ کیوں کریں۔ کوئی بات کہنا ہو تو اس موضوع پر پہلے کیا لکھا گیا ہے، متقدمین نے کیا لکھا ہے، تو وہ اس کا ہم مطالعہ کریں اور وہ باتیں اپنے تحریر میں شامل کریں۔ اس کی ضرورت کیا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مصادر کا مطالعہ کرنے اور ان سے استفادہ کرنے سے فکر میں پختگی اور گہرائی آتی ہے۔ ایک بات آپ اپنے طور سے کہیں گے، جو آپ کے دماغ میں آیا وہی آپ لکھیں گے، تو اس کا یہ امکان ہے کہ وہ باتیں سرسری ہوں، عام سی باتیں ہوں، سننے والوں اور پڑھنے والوں میں اس میں کوئی کشش نہ ہو۔ لیکن اگر آپ اسی موضوع پر مطالعہ کر کے باتیں کہیں گے یا لکھیں گے تو آپ گویا کہ متقدمین کے افکار کو اپنے الفاظ میں آپ پیش کریں گے، اس لیے آپ کی تحریروں میں، آپ کی تقریر میں گہرائی پائی جائے گی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اپنے تحریروں میں سابقہ مصنفین کے حوالے دینے سے پڑھنے والے اس تحریر کا وزن محسوس کرتے ہیں۔ پورا آپ نے ایک 10 پیج کا مضمون لکھا، اس میں کسی سابق کا، کسی محقق کا، مفسر کا، محدث کا، فقیہ کا، کسی کا کوئی حوالہ نہیں۔ شرعی علوم میں سے کسی بھی فن پر آپ نے کوئی بات لکھی ہے، بس سرسری سی باتیں اپنی ہی طرف سے باتیں لکھی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ اپنی تحریروں کے ساتھ متقدمین کے حوالے دیں گے تو اس تحریر کو پڑھنے والے زیادہ اہمیت دیں گے، زیادہ اس کا اثر محسوس کریں گے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ گویا کہ قدماء سے استناد و استشہاد کو موجودہ دور میں اعلیٰ معیار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایسی تحریروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جن میں کہ متقدمین کے حوالے دیے گئے ہوں۔ تو یہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کسی بھی فن پر جس پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں، لازماً لکھنے سے پہلے ہم اس موضوع پر جو کتابیں سابق میں لکھی گئی ہیں ان کا ہم لازماً مطالعہ کریں۔ جب ہم اسلامی علوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کون کون سے علم مراد ہوتے ہیں؟ تو میں نے یہ 10 چیزوں کی نشاندہی کی ہے: تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت نبوی، سمانع صحابہ، تذکرہ و تراجم، تاریخ اسلام، عربی لغات، عربی ادب اور فہارس۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصلاً تاریخ اسلامی علوم میں ظاہر ہے کہ ابتدائی 3 ہیں، تفسیر، حدیث، فقہ، یہ 3 ہیں جو سب سے اہم ہیں۔
اس کے بعد کے جو یہ عناوین ہیں، سیرت ہے، سیرت نبوی، سیرت صحابہ، تذکرہ و تراجم، یہ لوگ ان کی بھی اہمیت ہے۔ آخری جو 3 ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق اسلامی علوم سے نہیں ہے ڈائریکٹ، لیکن ظاہر ہے کہ ہم کسی بھی اسلامی موضوع پر کوئی چیز لکھیں گے تو اس میں ان چیزوں سے بھی استفادہ ضروری ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلامیات کی بنیاد عربی زبان پر ہے، قرآن کے کچھ الفاظ اصطلاحات آئے ہیں، ان کی ہم کچھ تشریح کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم یہ بتائیں گے کہ یہ لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے یہ معنی ہیں، یہ لغوی معنی ہیں، یہ اصطلاحی معنی ہیں۔ تو گویا کہ ہم اسلامیات کے کسی موضوع پر لکھیں گے تو اس میں بھی ہم کو عربی لغات سے مدد لینی پڑتی۔ اسی طرح عربی ادب کی بھی کچھ کتابیں ہیں جو ابتدائی کتابیں ہیں، اس میں بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم کسی نہ کسی حیثیت سے استشہاد کے طور سے ان کی باتیں ہم نقل کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس میں عربی ادب کے تعلق سے بھی کچھ کتابوں کے نام آئیں گے جن کو کہ خالص عربی ادب کی کتاب سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کے بھی حوالے اسلامیات کی کتابوں میں آتے ہیں۔ اور آخری میں جو فہارس سے مراد یہ ہے کہ کچھ کتابیں ایسی بھی لکھی گئی ہیں جن میں کہ مختلف علوم کی کتابوں کے نام آئے صرف، یا کتابوں کا بہت مختصر تعارف آیا ہے، تو ایسی کتابوں کو فہارس کہا جاتا ہے۔ تو ایسی کتابوں کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ سب سے اہم اسلامی علوم میں تفسیر کا نام آتا ہے۔ تفسیر کی کتابوں سے خاص طور سے ہمیں واقفیت ہونی چاہیے اور حسب ضرورت ہم کو ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تفسیر کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں، تفسیر معصور اور تفسیر بالرائے۔ تفسیر معصور سے مراد ہے کہ وہ جس کو تفسیر منقول بھی کہتے ہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن، یہ اصول تفسیر میں اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اور لوگوں نے سب سے پہلے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ تفسیر معصور میں آتا ہے گویا کہ تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن بآثار صحابہ، یہ خاص طور سے آتے ہیں ما اسر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ما اسر عن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے جو آیات کی تفسیر میں جو اقوال ہیں ان کو ہم تفسیر معصور کے دائرے میں رکھتے ہیں۔ تفسیر معصور کی سب سے اہم بنیادی اور اولین کتاب ہے جسے ہم تفسیر طبری کہتے ہیں۔ تفسیر طبری کے نام الگ الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے، ایڈیشنز جو الگ الگ ہیں ان میں بھی ناموں میں کچھ فرق آتا ہے۔ جو معروف نام ہے وہ جامع البیان فی تاویل آئی القرآن، یہ آئی کا لفظ جو ہے یہ جمع ہے، آیتن کی جمع آیات بھی آتی ہے اور آئی بھی آتی ہے۔ یہ امام طبری کا زمانہ ہے، 310 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، 4تھی صدی کے شروع میں۔ اور یہ تفسیر طبری یہ پہلی مکمل تفسیر ہے جس میں کہ قرآن مجید کی ہر آیت کی تفسیر کی گئی۔ اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اس سے پہلے تفسیریں لکھی نہیں گئی ہیں، نہیں، عہد صحابہ ہی سے تفسیریں لکھنے کا رواج ہو گیا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہے، قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں، ان سے جو تفسیری اقوال مروی ہیں وہ ایک کتاب میں مرتب کیے گئے تھے، تنویر المقباس، وہ کتاب اب بھی پائی جاتی۔ اسی طرح حضرت حسن
بصری رحمہ اللہ تابعی ہیں ابتدائی دور کے، حضرت سفیان ثوری، ان لوگوں کے اقوال تفسیر کی کتابوں سے مرتب کر دیے گئے ہیں اور یہ کتابیں بھی اب بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عہد تابعین میں کئی معروف شخصیات ہیں، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت ابن زید، یہ معروف تابعین ہیں جن کا کی تفسیر میں غیر معمولی کام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی تفسیریں منتخب آیات کی ہیں، پورے قرآن کی ہر آیت کی تفسیر نہیں ہے۔ یہ تفسیر ابن جریر طبری کی ہے، جس میں کہ قرآن مجید کی ہر آیت کی تفسیر کی گئی ہے، ہر آیت میں اقوال نقل کیے گئے ہیں، اس ایک آیت کے کئی مفہوم ہیں، اس کا یہ مفہوم فلاں 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 نے بیان کیا ہے، اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے، اس کو فلاں فلاں نے بیان کیا ہے، باقاعدہ سندوں کے ساتھ، ہر قول مکمل سند کے ساتھ علامہ ابن جریر طبری نے بیان کیا ہے۔ کچھ اور یہ تفسیریں لکھی گئی ہیں، یہ بعد کے ادوار کی ہیں۔ معالم التنزیل یہ امام بغوی کی ہے، المحرر الوجیز یہ ابن عطیہ الاندلسی کی ہے، اور دوسری جو اہم ترین تفسیر ہے وہ تفسیر ابن کثیر، یہ بھی بہت اہم تفسیر ہے۔ تفسیر معصور میں اس کا درجہ غیر معمولی ہے، بلکہ بعض اعتبارات سے سب سے اہم تفسیر ہے۔ علامہ ابن کثیر مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، تینوں علوم میں ان کا درجہ بہت بلند ہے، ان کی یہ تفسیر بھی بہت غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا نام ہے تفسیر القرآن العظیم، اور پھر ایک ہے الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور یا فی التفسیر المعصور، علامہ جلال الدین سیوطی کی۔ تو گویا کہ یہ جو 5 جو تفسیریں ہیں، ان میں 2 تو غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں، تفسیر طبری اور تفسیر ابن کثیر۔ دوسری قسم جو کی گئی ہے وہ تفسیر بالرائے، اور ہم جانتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کی 2 قسمیں کی گئی ہیں، تفسیر بالرائے محمود اور تفسیر بالرائے مذموم۔ مذموم کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کہ مفسر نے کھینچ تان کر کے اپنے عقائد، کچھ مخصوص عقائد اور افکار کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تفسیر بالرائے محمود کا مطلب ہے کہ نہیں، آثار صحابہ احادیث سے استدلال نہیں کیا گیا ہے یا بہت کم کیا گیا ہے، اور دوسرے علوم سے اس میں استفادہ کیا گیا ہے، اس کو تفسیر بالرائے میں اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ تو مثال کے طور سے یہ کشاف، علامہ زمخشری کی کتاب ہے، تفسیر زمخشری کے نام سے مشہور ہے، اس کا پورا نام ہے الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوہ التاویل۔ کشاف تفسیر بالرائے کی غیر معمولی اہم تفسیر ہے، اس کا شمار تفسیر بالرائے مضموم میں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ زمخشری معتزلی تھے، تو معتزلہ کے جو مخصوص عقائد ہیں وہ انہوں نے اس تفسیر کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ آیات کی ایسی تعویل کی ہے کہ جس سے کہ ان کے معتزلہ کے عقائد ثابت ہو سکیں۔ دوسری تفسیر ہے امام رازی کی، جو تفسیر رازی کے نام سے بھی مشہور ہے، چنانچہ اس کے بعض ایڈیشن تفسیر رازی ہی کے نام سے شائع ہوئے ہیں، لیکن اس کے 2 نام اصلاً معروف ہیں، ایک التفسیر الکبیر اور دوسرے مفاتیح الغیب۔ کہ تفسیر رازی، علامہ رازی بہت سے علوم کے ماہر تھے، چنانچہ انہوں نے اس تفسیر میں ان تمام علوم کا استفادہ کیا ہے، اس کا کچھ تذکرہ کیا ہے۔ اس میں تفسیر بھی ہے، فلسفہ و منطق بھی ہے، حیت بھی ہے، علم کلام بھی ہے، اور دوسرے موضوعات بھی ہے۔ اسی وجہ سے بعض مورخین تفسیر نے یہ کہا ہے فیہ کل شیء الا التفسیر،
کہ تفسیر رازی میں ہر چیز ہے تفسیر کے علاوہ، تو یہ تو ایک کمنٹ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تفسیر رازی بہت اہم تفاسیر میں سے ہے۔ موجودہ دور میں اس کی اہمیت یوں بھی ہے کہ اس میں عقلی استدلال بھی پایا جاتا ہے، جو موجودہ دور کا ایک امتیاز ہے۔ تو گویا کہ قرآن کے معانی کو سمجھنے کے لیے اس میں عقلی استدلال بھی خاصا پایا جاتا ہے۔ کتنی سی تفسیر ہے؟ تفسیر بیضاوی۔ بیضاوی کا نام انوار التنزیل و اسرار التاویل۔ بیضاوی کی اہمیت یہ ہے کہ امام بیضاوی نے اعتزال کو نکال کے یہ کتاب تیار کی۔ چنانچہ اگر آپ تفسیر رازی اور تفسیر بیضاوی کا موازنہ کریں، کئی سطریں، بلکہ ہو سکتا ہے کئی پیج بھی وہی جو رازی کی عبارتیں ہیں وہی اس میں بھی ہوں، بیضاوی میں بھی ہوں۔ اس کو سرقہ کہنا صحیح نہیں ہوگا آج کل کی زبان میں۔ اس زمانے کا اسٹائل یہ تھا کہ لوگ متقدمین کے عبارتیں لے لیا کرتے تھے اور حوالے دینے کا رواج نہیں تھا۔ تو تفسیر بیضاوی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں امام بیضاوی نے گویا کہ اس کے زمخشری کا کہ کشاف کا جو اعتزال تھا اس کو انہوں نے نکال کے، بلکہ یہ رازی کی بھی سے بھی انہوں نے خاصا استفادہ کیا ہے۔ تفسیر نصفی اور تفسیر خازن، یہ بھی دو مشہور تفسیریں ہیں، ان کے حوالے دیے جاتے ہیں، لیکن ان کی اہمیت کشاف اور رازی کے مقابلے میں کم ہے۔ کچھ اور کتابیں بھی جو بعد کے زمانے کی ہیں ان کا بھی شمار تفسیر بالرائے میں کیا جاتا ہے۔ اس میں البحر المحیط، یہ علامہ ابن حیان الاندلسی کی تفسیر ہے۔ یہ وہ تفسیر ابن حیان کے نام سے مشہور ہے، اس کا اصل نام ہے البحر المحیط۔ غرائب القرآن و رغائب الفرقان، یہ نظام الدین قمی نیساپوری۔ تفسیر الجلالین، اس کے مؤلفین دو ہیں، دونوں کا نام جلال تھا، اس لیے یہ تفسیر الجلالین کے نام سے یہ مشہور ہوئی۔ علامہ سیوطی اور جلال الدین محلی۔ اس کی دلچسپ تاریخ یہ ہے کہ یہ 15 پارہ کے بعد سے لکھی گئی، اس کے بعد میں پھر دوبارہ شروع سے 15 پارے تک تیار کی گئی۔ محمد الخطیب الشربینی، ان کے تفسیر کا نام بہت لمبا ہے، السراج المنیر فی الاعانۃ علی معرفۃ بعض معانی کلام ربنا الحکیم الخبیر۔ یہ جو تفسیریں ہیں یہ مختلف ادوار کی ہیں، 8ویں صدی، 9ویں صدی، 10ویں صدی کہ ان کا بھی شمار تفسیر بیضاوی میں کیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوسرے درجے کی یہ تفاسیر ہیں، لیکن ان کی بھی اہمیت ہے۔ یہ تفاسیر، یہ تمام تفاسیر جن کا میں نام لے رہا ہوں آئندہ بھی آئیں گے، یہ تمام تفسیر کتابیں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں، شائع شدہ ہیں، تو ہم وقت ضرورت ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ کچھ کتابیں ہیں جن میں جو تفسیر بالرائے اور تفسیر معصور دونوں کی جامع ہیں، ان میں حوالے بھی آئے ہیں متقدمین کے بھی، آثار صحابہ کے بھی، آثار تابعین کے، اور عقلی استدلال کیا گیا ہے، دوسرے علوم سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ تو اس تعلق سے یہ دو تفسیریں بہت اہم ہیں، علامہ شوکانی کی فتح القدیر فی الجمع بین فن الروایا والدرایا من علم التفسیر، کتاب کے نام ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں معصور اور رائے دونوں چیزیں جامع ہیں۔ اسی طرح علامہ آلوسی کی ہے تفسیر روح المعانی، یہ بھی بہت اہم تفسیر ہے، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، یہ بھی بہت اہم تفسیروں میں سے ہے۔ یہ دونوں تفسیریں بہت اہم ہیں، علم تفسیر میں ان سے برابر استفادہ کیا جاتا ہے۔ چند
مزید اور کچھ تفسیروں کا تذکرہ میں کر دوں. دیکھیے تفسیر الماوردی، علامہ ماوردی 5ویں صدی کے عالم ہیں. ان کا علم سیاست پر غیر معمولی کام ہے. الاحکام السلطانیہ ان کی کتاب ہے. یہ ان کی تفسیر ہے تفسیر الماوردی ان نکت والعیون، اس نام سے ان کی یہ تفسیر شائع شدہ ہے. یہ ہر آیت کی اس میں تفسیر نہیں ہے، لیکن یہ خاص خاص آیتوں کی ہے تفسیر ہے. ہمارے ادارے میں بھی یہ تفسیر ہے، یہ بھی قابل ذکر تفسیروں میں سے. علامہ ابن الجوزی کی تفسیر ہے زاد المسیر فی علم التفسیر. اور یہ علامہ ابو سعود العمادی، ان کی یہ تفسیر ابی سعود کے نام سے مشہور ہے. اس کا اصل نام ہے ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم. یہ مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کی کتابوں میں اس تفسیر کے بھی خاص طور سے حوالے پائے جاتے ہیں. مولانا اس کا بڑے اہتمام سے اس کو دیکھتے تھے. یہ تفسیر رازی کا جو ہمارے ہاں ایڈیشن ہے اس کے حاشیے پر یہ تفسیر ہے، الگ سے بھی یہ شائع ہوئی. نئی تفسیروں میں یہ 3 تفسیروں کا نام لکھا ہے. محاصر التاویل، یہ تفسیر القاسمی، علامہ جلال الدین القاسمی کی یہ تفسیر ہے. اور شیخ محمد عبدہ کی تفسیر ہے جسے کہ شیخ سید رشید رضا نے مرتب کیا ہے. اس کا نام ہے تفسیر المنار، اور اس کا نام ہے کہ تفسیر القرآن الکریم، لیکن یہ معروف ہے تفسیر منار کے نام سے. اور تیسرے علامہ عبدالحمید فراہی صاحب کی تفسیر ہے نظام القرآن و تاویل الفرقان بالفرقان. ظاہر ہے کہ ہم اس وقت متقدمین کی تفاسیر کا تذکرہ اور کتابوں کا بھی جن کا تذکرہ کریں گے، یہ متقدمین کا ہی تذکرہ کریں گے. یہ تینوں تفسیر ابھی ان آخری زمانے کی ہیں، 20ویں صدی کی تفاسیر ہے، لیکن بعض پہلوؤں سے ان تینوں کی بھی اہمیت ہے. اس وجہ سے اسلامیات میں ان تفسیروں کے بھی حوالے دیے جاتے ہیں، ان سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے. شیخ محمد عبدہ کی اہمیت یہ ہے کہ ان کی بھی تحریروں میں تفسیروں میں عقلی استدلال پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی غیر معمولی اہمیت. تفسیر ہی میں ایک شاخ آتی ہے احکام فقہی تفاسیر. ہم جانتے ہیں کہ تفسیر کے مختلف انداز ہیں. فقہی تفاسیر، صوفیانہ تفسیر جس کو کہ تفسیر اشاری کہا جاتا ہے، ادب و بلاغت کے پہلو سے تفسیر، الگ الگ انداز سے جو تفسیریں لکھی گئی ہیں. اسی طرح کچھ تفسیریں لکھی گئی ہیں جو فقہی انداز کی. تو ان فقہی تفسیروں کو تفسیر آیات الاحکام کے ذیل میں بیان کرتے ہیں. اس تعلق سے 3 تفسیریں بہت اہم ہیں، میں نے 4 یا 5 کا نام لکھا ہے. علامہ جساس رازی، یہ حنفی فقی ہیں. قیا حراسی، یہ شافعی فقی ہیں. اور ابن العربی مالکی، یہ مالکی فقی ہیں. اور یہ قرطبی الاندلسی، یہ بھی مالکی فقی ہیں. اور یہ ملا جیون، یہ حنفی فقی ہیں، یہ ہندوستان کے ہیں. تو یہ تفسیریں فقہی اعتبار سے لکھی گئی ہیں. ان میں بھی گویا کہ ہر آیت کی تفصیلی تفسیر نہیں کی گئی ہے. ان آیات پر خاص طور سے زور دیا گیا ہے جن سے کہ فقہی مسائل کا استنباط ہوتا ہے. ان تفسیروں میں سب سے زیادہ اہمیت
تفسیر قرطبی کی ہے، بہت اچھا ایڈیشن اس کا شائع ہوا ہے، موجود ہے۔ تفسیر قرطبی اہم، پورے تفسیر کی تاریخ میں بہت اہم تفسیر ہے، مختلف اعتبارات سے، خاص طور سے فقہی اعتبار سے، اسی لیے اس کا نام ہے الجامع لاحکام القرآن۔ الجامع الاحکام نہیں، بعض لوگ غلطی سے اس کو پڑھتے ہیں، الجامع لاحکام القرآن۔ یہ تفسیر قرطبی بہت اہم تفسیر ہے، ہمارے استاد مولانا سید جلال عمری صاحب بھی اس کا کثرت سے حوالہ دیا کرتے تھے، اس سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ اصول تفسیر، اصول تفسیر پر کتابیں بہت کم لکھی گئی، بہت کم لکھی گئی کتابیں۔ عام طور سے جو مفسرین ہیں انہوں نے اپنی تفسیروں کے شروع میں کچھ باتیں بیان کر دی ہیں، یا ان کی جب تفسیروں کا مطالعہ کیا جائے تو درمیان سے کچھ باتیں مل سکتی ہیں، لیکن اصول تفسیر کے نام سے بہت کم کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اصول تفسیر میں سب سے اہم کتاب علامہ ابن تیمیہ کی ہے، مقدمہ فی اصول التفسیر۔ یہ الیکسیر کا بھی نام اس میں دیا ہے، یہ اس کی زیادہ شہرت نہیں ہے، البتہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ یہ اصلاً فارسی میں لکھی گئی تھی، عربی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ اس کو بھی ہم اصلاً اصول تفسیر میں شامل نہیں کر سکتے ہیں، علوم قرآن کی ایک کتاب کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کچھ تفسیری اصول بھی ملتے ہیں۔ مابعد دور میں یہ علامہ فراہی کی کتاب ہے التکمیل فی اصول التاویل، اس کا بھی شمار اصول تفسیر میں کیا گیا ہے۔ علوم قرآن میں کچھ کتابیں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں، اس میں خاص طور سے یہ دو کتابیں اوپر کی جو ہے، البرہان فی علوم القرآن، یہ علامہ بدر الدین زرکشی کی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، 4 جلدوں میں یہ شائع ہوئی ہے۔ اور دوسری کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے۔ ان دونوں کتابوں کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ علامہ سیوطی کثیر التصانیف ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے سے پہلے کے لوگوں کی عبارتیں کثرت سے نقل کی ہیں۔ چنانچہ آپ یہ اتقان اور البرہان دونوں کا موازنہ کریں تو البرہان کی طویل طویل عبارتیں اتقان میں بغیر حوالے کے مل جائیں گی۔ بہرحال دونوں کتابوں کی اپنی اہمیت ہے۔ البرہان یہ 4 جلدوں میں ہے اور الاتقان یہ 2 جلدوں میں شائع ہوئی۔ نواب صدیق حسن صاحب کی کتاب ہے فتح البیان فی مقاصد القرآن، اور مابعد دور کی یہ محمد عبد العظیم الزرقانی کی کتاب ہے مناہل العرفان فی علوم القرآن، یہ متاخر عہد کی ہے، 1948 میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو یہ اس دور کی ہیں۔ گویا کہ علوم القرآن میں ابتدائی کتابیں جو 2 ہیں، البرہان فی علوم القرآن اور الاتقان فی علوم القرآن، یہ دونوں کتابیں غیر معمولی اہمیت رکھتی۔ معاجم و الفاظ القرآن، ہم جب اسلامیات میں کچھ کام کرتے ہیں تو قرآن کے الفاظ کی تحقیق کی ضرورت پڑتی۔ الفاظ کے معنی کیا ہیں، یہ الفاظ قرآن میں کتنے مقامات پر آئے ہیں، یہ جاننے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ تاکہ ہم ان کا موازنہ کر سکیں، کس مقام پر کوئی لفظ کس معنی میں آیا ہے، ایک معنی میں کتنے مقام پر آیا ہے، دوسرے معنی میں کتنے مقام پر آیا ہے۔ تو یہ باتیں جاننے کے لیے یہ معجم ڈکشنریاں قرآن کی تیار کی گئی۔ ان میں بھی سب سے اہم کتاب ہے راغب اصفہانی کی ہے المفردات فی غریب القرآن، یہ کتاب بھی کئی ناموں سے شائع ہوئی ہے، جو معروف نام ہے وہ المفردات فی غریب القرآن کا ہے۔ ان کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ شیعہ تھے،
لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، محققین نے اس کی تردید کی۔ محمد فؤاد عبد الباقی کی کتاب جو المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، یہ بھی یہ انڈیکس ہے اصلاً قرآن کا، حافظ سے بے نیاز کر دینے والی کتاب ہے۔ اس کے ذریعے ہر شخص معلوم کر سکتا ہے کہ قرآن کا کون سا لفظ قرآن میں کتنی بار کہاں کہاں پہ آیا ہے۔ یہ دو کتابیں محمد فارس برکات، یہ موجودہ دور کے ہیں، ان کی کتابیں بھی انڈیکس کے انداز کی، المرشد الی آیات القرآن الکریم و کلماتہ، اور ایک کتاب الجامع لمواضع آیات القرآن الکریم، اور یہ پانچویں کتاب ہے تفصیل آیات القرآن الحکیم۔ ان کتابوں کی اہمیت یہ ہے، خاص طور سے ہم لوگوں کے لیے یہ کتابیں بڑے کام کی ہیں۔ یہ کتابیں انٹرنیٹ پر موجود ہے اور آپ اس سے لوڈ کر کے PDF پرنٹ کروا لیں تو اور اچھا ہے۔ اس میں موضوعاتی تقسیم کی گئی ہے، کس موضوع پر قرآن میں کہاں کہاں پہ آیات ہیں۔ ہم لوگوں مضمون نگاری میں یہ بہت کام کی کتاب ہے، اور انہوں نے آیتیں بھی لکھ دی، صرف آیت نمبر اور سورہ نام یہیں پہ اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ پوری آیتیں نقل کر دی ہیں۔ موضوعات کی فہرست ہے، ان میں سے بعض میں موضوعات حروف تہجی کی ترتیب سے ہیں، بعض میں اس کے بغیر ہیں، لیکن اسلامی علوم میں جو موضوعات آتی، اسلامیات میں لکھنے والوں کو جن موضوعات سے سابقہ پڑتا ہے، ان موضوعات پر انہوں نے آیتیں اکٹھا کر دی۔ صبر کے موضوع پر کتنی آیتیں قرآن میں ہیں، کہاں کہاں پہ ہیں۔ حکمت کے موضوع پر کتنی آیتیں ہیں، کہاں کہاں پہ ہیں۔ انبیاء کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کہاں کہاں پہ آیا ہے، وہ ساری آیتیں انہوں نے اکٹھا کر دی ہیں۔ تو گویا کہ یہ کتابیں ایسی ہیں جو ہم اپنے مضمون نگاری میں یا کتابیں لکھنے میں، کسی موضوع پر ہم کوئی موضوع لکھنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسلامی علوم کا دوسرا موضوع حدیث ہے۔ لازماً ہمیں حدیث سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، قرآنی آیات سے استدلال کریں اور پھر احادیث سے بھی استفادہ کریں۔ حدیث کے بارے میں لازمی طور سے ہمیں حوالوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم مضامین ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر حوالے کے لوگ احادیث کو نقل کر دیتے ہیں، کس کتاب میں آئی ہے ذکر نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، کیا اس کا کیا درجہ ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے۔ تو کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا رہا ہے، اس وجہ سے تحریروں میں کمزور حدیثیں بھی آ جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کو لازماً اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس حدیث کا بھی کو ہم کوٹ کریں، لازماً پہلے تحقیق کر لیں کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے، اس کا کیا درجہ ہے۔ تو حدیث الکتب التسع، ہم سب جانتے ہیں کہ صحاح ستہ حدیث کی اہم ترین کتابیں ہیں، ان میں بھی صرف بخاری اور مسلم کی کتابوں کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ ان کی ہر حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے، لیکن صحیح کا مطلب یہی ہے کہ وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، ورنہ تو صحیحین کی بھی بعض احادیث پر درایت کے اعتبار سے کلام کیا گیا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ بخاری کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بین الدفتین جو ایک کتاب ہے صحیح بخاری کے نام سے، اس میں درج ہر چیز حدیث ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری نے احادیث بھی اس میں لکھی ہیں، آثار صحابہ بھی لکھے ہیں، لغت کے بھی حوالے دیے ہیں، بلاغت کی بھی کچھ کتابیں اس میں شامل کر دی ہیں۔ اس لیے بخاری کی ہر چیز ہمارے لیے قابل استدلال نہیں ہے، اس میں صرف جو احادیث ہیں وہ سند کے اعتبار سے
صحت کے درجے پر پوری اترتی۔ اس کے علاوہ جو 4 سنن ہیں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا زیادہ تر حصہ صحیح حدیث پر ہے، ورنہ اس میں خاصی حدیث حسن ہیں، اور ان کتابوں میں کچھ حدیثیں ضعیف بھی ہیں۔ اسی لیے ان کتابوں کے ایک ایڈیشن آئے ہیں علامہ البانی کی تحقیق کے ساتھ، اس میں یہ کیا گیا ہے کہ سنن کی 4 کتابوں کے شروع میں البانی صاحب کی تحقیق شامل کر دی گئی ہے، صحیح، حسن، ضعیف کا اس طرح کیا گیا ہے۔ تو وہ حدیثیں 6 ہیں، اس کے علاوہ 3 حدیثیں اور جو کتابیں ہیں، موطا، مسند احمد اور سنن دارمی، ان 3 کتابوں کو شامل کر کے الکتب التسع کہا جاتا ہے، اور الکتب التسع کے ایپ موبائل میں بھی موجود ہیں، تو ان کے ذریعے بھی احادیث کو تلاش کرنے میں آسانی ہوتی۔ کچھ کتابیں اور حدیث کی مشہور ہیں، ان سے بھی استدلال کرنا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس میں سے 2 کتابیں المصنف کے نام سے، مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ۔ مصنف ان کتابوں کو کہتے ہیں جن میں کہ احادیث بھی ہوں، آثار صحابہ طبی ہوں، عمل صحابہ طبی ہوں، اور بعد کے بھی لوگوں کے اقوال، فتاوی، وہ سب بھی اس میں ذکر کیے گئے ہو۔ مصنف کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں ہمیں صحابہ کے اعمال کا تذکرہ بھی مل جاتا ہے۔ میں ایک مثال بس صرف دوں گا، عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ کچھ اہل حدیث حضرات اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ مصنف کی کتابوں میں بعض روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ کچھ صحابہ کے ایسے آثار ہیں جن سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے بعض اعمال میں مردوں کے مقابلے میں فرق کیا جا سکتا ہے، یہ ان صحابہ کا خیال تھا۔ تو گویا کہ مصنف کی کتابوں کی اہمیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے اقوال، افعال کے ساتھ ساتھ اعمال صحابہ، آثار صحابہ کے کیا معمولات تھے، ان کے کیا فتاوی تھے، وہ بھی اس میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ دیکھیں، حدیث کی ایک تو محدود تعریف کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور کی تقریرات کو حدیث کہتے ہیں، لیکن حدیث کی ایک جامع تعریف کی گئی ہے، اس میں صحابہ کے اقوال و افعال کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کی یہ دلیل دی جاتی ہے کہ دینی امور میں سے کسی معاملے میں کوئی صحابی اگر کوئی بات کہتا ہے یا کوئی عمل وہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں ظن غالب یہی ہے کہ اس نے ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات سنی ہوگی یا آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، ورنہ کسی صحابی کے بارے میں ہم یہ قیاس نہیں کر سکتے ہیں کہ اس نے دینی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے سے ہٹ کے کوئی طریقہ اختیار کیا ہوگا۔ اس لیے اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنا کہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے۔ الادب المفرد، یہ امام بخاری کی کتاب ہے، اس کی بھی اہمیت ہے۔ جو اہمیت صحیح بخاری کی ہے، امام بخاری کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، اتنی اہمیت نہیں ہے۔ الادب المفرد کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں آداب زندگی بیان کیے گئے، اخلاقیات کا تذکرہ ہے، تو معاشرتی اس میں احادیث اکٹھا کی گئی۔ سنن دارقطنی، مستدرک علی الصحیحین۔ مستدرک حدیث کی ان کتابوں کو کہتے ہیں جن کے بارے میں مؤلف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں محدث نے یہ پیرامیٹرز تیار کیے تھے، یہ اصول تیار کیے تھے، اور یہ بیان کیا تھا کہ میں اپنی کتاب میں ان اصولوں پر اترنے والی حدیثوں کو شامل کروں گا، لیکن اس نے ان اصولوں پر اترنے والی کچھ حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ تو گیا کہ امام حاکم کا یہ دعویٰ تھا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے
اپنی کتابوں میں احادیث کے لیے جو پیرامیٹرز جو بتائے تھے وہ انہوں نے کچھ حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے. یہ حدیثیں ان پیرامیٹرز پر پوری اترتی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے ان حدیثوں کو اپنی کتابوں میں نہیں شامل کیا ہے. ان حدیثوں کو انہوں نے اس کتاب میں اکٹھا کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ محقق حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. امام بخاری امام مسلم نے جن حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے اس کے اور اسباب ہیں. تو یہ کسی کا یہ دعویٰ کرنا، مطلب یہ کہنا کہ مستدرک علی الصحیحین میں جتنے حدیث کی کتابیں ہیں وہ سب بخاری مسلم کے درجے اور معیار کی ہیں، یہ بات کہنا صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح سنن بیہقی کی بھی اہمیت ہے، حدیث کی اہم کتابوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. کچھ اور بھی کتابیں ہیں، دیکھیے شرح السنہ، یہ امام بغوی کی کتاب ہے، اور ابن الاسیر الجزری کی کتاب ہے جامع الاصول من احادیث رسول. یہ اس کتاب کی بھی اہمیت یہ ہے کہ یہ کتاب بھی موضوعاتی، حروف تہجی کی ترتیب سے اس میں کچھ موضوعات بیان کیے گئے ہیں، اور پھر ہر موضوع کے تحت انہوں نے احادیث کو اکٹھا کیا ہے. عموماً صحاح ستہ کی حدیث ہیں اور کچھ دوسری کتابوں کی حدیثیں بھی ہیں. تو یہ جامع الاصول کی جو کتاب ہے یہ گویا کہ ہم لوگوں کے استفادہ کرنے والی ہے کہ ہم اس کے ذریعے موضوعاتی طور سے احادیث کا انتخاب کر سکتے. ایک بات میں اور عرض کر دوں، ابن اسیر یہ کون تھے؟ تو ابن اسیر کے بارے میں ہم کو ہوشیار رہنا چاہیے. یہ دو آدمی، دونوں سگے بھائی ہیں، لیکن دونوں کا الگ الگ فن ہے. ایک مورخ ہیں اور دوسرے محدث ہیں. ابن الاسیر الجزری کی کتاب ہے الکامل، وہ دوسرے ہیں، اور یہ حدیث پہ کتاب ہے جامع الاصول، یہ ابن اسیر دوسرے ہیں. عام طور سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، ایک کو دوسرے کی جگہ اس کا نام بیان کر دیا جاتا ہے. ابو البرکات عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی، یہ معروف ابن تیمیہ نہیں ہیں، یہ دوسرے ابن تیمیہ ہیں. ان کی کتاب ہے منتقى الاخبار من احادیث سید الاخیار، یہ بھی حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے. الترغیب والترہیب علامہ منذری کی ہے. مجموع الزوائد یہ نور الدین ہیثمی کی ہے، اور التلخیص الحبیر یہ ابن حجر عسقلانی کی. یہ متاخر عہد کی یہ کتابیں ہیں، لیکن بعض پہلوؤں سے ان کی بھی اہمیت ہے، اور ان کو علمی دنیا میں حدیث کے میدان میں ان کتابوں نے بھی اہمیت حاصل کی ہے، شہرت حاصل کی. کچھ اور کتابوں کے نام ہیں، یہ ظاہر ہے کہ بہت بعد کے دور کی ہیں، ان سے حوالہ ان کا دینا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بعض اعتبارات سے ان کتاب کی بھی اہمیت ہے. الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، ہم جانتے ہیں کہ ہدایہ یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے. ایک الزام یہ دیا جاتا ہے کہ فقہ میں فقہاء نے، حنفی فقہاء نے ضعیف حدیثوں سے استدلال کیا ہے، کمزور حدیثیں کلی ہیں. بہرحال یہ علامہ ابن حجر نے ہدایہ میں جتنی احادیث ہیں ان کی انہوں نے تخریج کر دی ہے، ان کا مقام بیان کر دیا ہے کہ ان میں سے کون سی حدیثیں صحیح ہیں، کون سی حدیثیں ضعیف ہیں. دوسری کتاب ہے نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، یہ علامہ دہلوی کی کتاب ہے. الدرایہ کے مقابلے میں نصب الرایہ کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے کہ ابن حجر یہ تو شافعی تھے، امام ذیلی یہ حنفی تھے، اس لیے انہوں نے جو ہدایہ کی احادیث کی جو تخریج کی ہے نصب الرایہ کے نام سے، اس کی اہمیت زیادہ ہے. یہ بھی اس کا اچھا ایڈیشن، نیا ایڈیشن آ گیا ہے، ہمارے ہاں ادارے میں موجود ہے. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام،
یہ علامہ ابن حجر کی کتاب ہے، اور یہ بہت اہم کتاب ہے، غیر معمولی کتاب ہے، مشہور ہے۔ عام طور سے اہل حدیث اداروں میں یہ کتاب داخل نصاب ہے، ہندوستان میں دوسرے اداروں میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کتاب کی بھی اہمیت یہ ہے کہ احکام، فقہی جو احکام ہیں ان میں جن احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے، کوئی بھی فقیہ استدلال کرتا ہے تو اس میں ایسی احادیث کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ الجامع الصغیر یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے۔ شرح معانی الاثار یہ طحاوی کی کتاب ہے، اور کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال یہ علامہ علی متقی ہندی کی کتاب ہے۔ کنز العمال دو انہوں نے کیٹیگری کی ہے۔ یہ کتاب بھی موضوعاتی اعتبار سے ہے، موضوعات کی فہرست ہے، ہر موضوعات پہ اقوال الگ جمع کیے ہیں، افعال الگ جمع کیے ہیں۔ مثال کے طور سے صبر، صبر کے بارے میں اللہ کے رسول کے اقوال کیا ہیں، اور صبر کے بارے میں اگر کچھ سیرت سے کچھ واقعات ہیں تو اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے ہر موضوع پر اقوال کو الگ اکٹھا کیا ہے، افعال کو الگ اکٹھا کیا ہے۔ یہ میں نے حدیث کی کتابیں کچھ اور بھی بیان کر دیں۔ کچھ تو کتابیں ہیں جو اہم ترین ہیں، جو بنیادی ہیں، کچھ کتابیں ہیں جو بعد کے دور کی ہیں، اور ان کا بھی تذکرہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ ان کی بعض شرحیں بہت اہم ہیں۔ جیسے کہ آگے میں آتا رکھوں، صحیح بخاری اصح کتاب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، اس کی یہ شرح فتح الباری ابن حجر اسقلانی کی سب سے مشہور کتاب۔ کوئی حدیث ہم بخاری کی کوٹ کریں تو لازماً اس کی شرح میں دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابن حجر نے بہت اچھی شرح کی ہے۔ ایک زمانے میں اس کا ایڈیشن جو مصر سے آیا تھا وہ 13 جلدوں میں تھا، بہت دنوں تک چلتا رہا۔ ہمارے ادارے میں بھی غالباً 13 جلدوں والا ایڈیشن ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے ایڈیشنز آئے ہیں۔ دوسری شرح ہے علامہ عینی کی، بدر الدین عینی، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ دونوں شرح بہت اہم ہیں۔ فرق ہے، وہی فرق ہے کہ ابن حجر شافعی ہیں اور علامہ عینی حنفی ہے، تو یہ جو مسلک کا اختلاف ہے ان دونوں کی شرحوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ دونوں کی اپنی اہمیت ہے۔ دونوں کا مقابلہ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن حجر کی شرح زیادہ مشہور ہے، زیادہ جامع ہے عینی کے مقابلے میں۔ دوسری یہ تیسری شرح ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری، یہ علامہ قسطلانی کی ہے، اور یہ موجودہ دور میں انور شاہ کشمیری صاحب کی میں نے فیض الباری صحیح بخاری کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ صحیح مسلم کی شرح بہت اہم ہے۔ یحییٰ ابن شرف النووی ان کی شرح ہے، شرح صحیح مسلم ہی کے نام سے معروف ہے، لیکن اس کا نام اصل نام اس کا المنہاج، المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن حجاج۔ امام نووی کی یہ شرح بہت اہم ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سی احادیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ ایسی احادیث کی جو شرح امام نووی نے کی ہے بڑی اہم کی، بہت اختصار کے ساتھ جامع الفاظ میں، کم ترین الفاظ میں یہ شرح کرتے ہیں، لیکن بہت اہم قیمتی نکتے اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ احادیث جو بخاری میں بھی ہیں، جو مسلم میں بھی ہیں، ان کی شرح نووی بہت اہم ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں ایسی احادیث کی شرح کی ضرورت ہو جو ان دونوں کتابوں میں آئی ہو تو ہمیں خاص طور سے یہ شرح نووی سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ابو داؤد کی یہ معالم السنن جو ہے خطابی کی یہ شرح ہے، یہ بہت مشہور ہے، علامہ خطابی کی شرح کی۔ اس کے بارے میں ایک بات ہے، انہوں نے ہر حدیث کی شرح نہیں کی ہے، بلکہ خاص خاص احادیث کی شرح کی ہے۔ بہت سی حدیث کو انہوں نے شرح کرنے میں چھوڑ دی ہے،
اور یہ ایک عون المعبود، یہ متاخر عہد کی یہ شرح ہے، یہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی اہل حدیث عالم تھے، یہ ان کی عون المعبود شرح یہ بہت اہم ہے، نیا محقق ایڈیشن اس کا شائع ہو گیا ہے۔ جامع ترمذی کی یہ شرح حال کی تحفۃ الاحوزی کے نام سے علامہ عبد الرحمن مبارک پوری کی بہت مشہور یہ شرح ہے ترمذی کی۔ نسائی کی حاشیہ السندی، ابن ماجہ کی شرح حاشیہ السندی، ان کتابوں کی شرح ہے۔ موطا امام مالک کی شرح الدرقانی کے نام سے بہت ہی مشہور ہے، محمد بن عبد الباقی الدرقانی کی۔ الادب المفرد کی شرح ہے فضل اللہ الصمد فی توضیح الادب المفرد، یہ فضل اللہ جیلانی یہ بھی متاخرت کے ہیں، شعبہ تھیولوجی میں یہ پروفیسر رہے ہیں یہاں علی گڑھ میں، انہوں نے یہ عربی میں یہ شرح کی ہے، ضخیم 2 جلدوں میں ہے، ہمارے ادارے میں یہ کتاب موجود ہے۔ اسی طرح بیہقی کی شرح ہے، ابن الترکمانی کی، دارقطنی کی شرح ہے، شمس الحق عظیم آبادی کی۔ منتقل اخبار کتاب ابن حجر کی آئی تھی، اس کی یہ شرح نیل الاوتار، یہ بھی بہت ہے۔ علامہ شوکانی کی یہ کتاب نیل الاوتار، یہ احادیث کی شرح میں غیر معمولی اہمیت ہے۔ ہمارے مولانا سید جلال الدمری نیل الاوتار کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، ان کی کتابوں میں جو فقہی جو موضوعات آئے ہیں ان میں عام طور سے وہ نیل الاوتار سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ الجامع الصغیر، یہ علامہ سیوطی کی جو کتاب ہے اس کی یہ 2 شرح ہے، فیض القدیر اور التیسیر، دونوں عبد الرؤف المناوی کی ہیں، دونوں شرحیں بہت مشہور ہیں، مختصر شرحیں ہیں لیکن یہ بہت اہمیت رکھتی۔ بلوغ المرام کی یہ شرح سبل السلام کے نام سے ہے، یہ شرح بھی بہت مشہور ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ قرآن کا انڈیکس بہت کئی اعتبار سے آئے، اسی طرح احادیث کے انڈیکس بھی یہ ہوئے ہیں تیار۔ علامہ سیوطی نے ایک بہت پہلے جو الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر، یہ جو قدیم انداز کا ایک احادیث کی فہرستیں تھیں، لیکن یہ جدید دور میں A.J. ونسنگ، یہ ایک مستشرق ہیں، انہوں نے یہ کتاب تیار کی ہے، 2 کتابیں ہیں، دونوں غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ مفتاح کنوز السنہ، اس میں 14 کتابیں شامل ہیں، 9 کتابیں تو وہ جو الکتب التسع ہے، اس کے علاوہ اور بھی کتابیں انہوں نے شامل کی ہیں۔ 14 کتابوں کا یہ انڈیکس ہے، یہ بہت اہم انڈیکس ہے، لیکن اس کی ایک خامی یہ ہے کہ اس میں صرف اشارے ہیں، کتاب باب کے صرف نمبرنگ ہے، حدیث کے الفاظ اس میں نہیں ہیں۔ تو ونسنگ ہی کو اس اندازہ ہوا کہ اس کتاب سے استفادہ عام لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے، اس لیے انہوں نے دوبارہ پھر کام کیا، المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی شریف، اس پر انہوں نے کام کیا۔ تو اس پہ انہوں نے الفاظ دیے، جملے دیے، ایک لفظ کسی حدیث میں آیا ہے تو اس کا انہوں نے پورا جملہ نقل کیا ہے۔ مغرب کا جو انداز تحقیق ہے اس کا یہ نمونہ ہے، 60 سال اس کتاب پہ کام ہوا ہے اور 60 محققین نے کام کیا ہے، اس کے بعد یہ کتاب تیار ہوئی ہے۔ اصلاً یہ 6 جلدوں میں کتاب تھی، بعد میں 1 جلد اور شائع ہو گئی ہے، تو یہ ہمارے ہاں بھی ہے، اور یہ اب تک یہ احادیث سے استفادے کا یہ سب سے مستند ایک ذریعہ رہا ہے، کہ جب سے یہ انٹرنیٹ کا دور شروع ہوا ہے اس وقت سے اس سے استفادہ کم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے، ورنہ اب تک احادیث کو تلاش کرنے میں اس کتاب سے غیر معمولی مدد ملا کرتی تھی۔ میں نے بتایا کہ احادیث کے حوالے دینے میں غیر معمولی احتیاط کرنی چاہیے، چنانچہ ضعیف احادیث سے
سے استفادہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فضائل میں استفادہ کیا جا سکتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جب ہر موضوع پر صحیح احادیث موجود ہیں تو ضعیف احادیث کو ہم کیوں نقل کریں، کیوں حوالہ دیں؟ تو یہ علماء نے ضعیف موضوع احادیث کو چھانٹ دیا ہے۔ یہ موضوع احادیث کی چند اہم کتابیں ہیں۔ تذکرۃ الموضوعات، یہ محمد ابن طاہر المقدسی کی کتاب ہے۔ المقاصد الحسنہ علامہ طخاوی کی ہے۔ اللآلی المصنوع جلال الدین سیوطی کی ہے۔ المصنوع فی معرفت الموضوع، یہ ملا علی قاری کی ہے۔ یہ موضوعات قاری کے نام سے بھی یہ مشہور ہے۔ کشف الخفا و مزیل الالباس اما اشتہر من الاحادیث علی السنۃ الناس، اور یہ علامہ البانی کی آخری دور کے ہیں، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، یہ البانی صاحب کی۔ یہ ضعیف حدیث پہ چند کتابیں انتہائی مستند کتابیں ہیں، اہم کتابیں ہیں۔ ان میں ان حضرات نے ان ضعیف حدیث کو جمع کر دیا ہے جو سند کے اعتبار سے معتبر نہیں ہیں۔ الفاظ حدیث کی تحقیق پر بھی یہ دو کتابیں غیر معمولی اہمیت ہے۔ ایک تو علامہ زمخشری کی کتاب ہے الفائق فی غریب الحدیث، اور یہ دوسری کتاب ہے ابن الاسیر الجزری کی النہایہ فی غریب الحدیث والاثر۔ جو یہ ابن اسیر جامع الاصول کے مصنف ہیں، وہی اس کتاب کے بھی مصنف ہیں۔ اس میں بھی انہوں نے الفاظ، حدیث میں جو غریب الفاظ ہیں، جو مشکل الفاظ ہیں، اس کی انہوں نے تحقیق کی ہے۔ اسماء الرجال پہ بھی کچھ کتابیں آتی ہیں، جس میں کہ تذکرۃ الحفاظ کا غیر معمولی اہمیت ہے اس کتاب کی۔ علامہ الذہبی کی کتاب ہے۔ تہذیب التہذیب، یہ ابن عسقلانی کی کتاب ہے۔ اور یہ تیسری کتاب ہے الاکمال فی اسماء الرجال، ولی الدین خطیب تبریزی کی۔ یہ مشکات کے آخر میں اس کتاب کو شامل کر دیا گیا ہے الاکمال کی۔ اسماء الرجال پر یہ کتابیں، یہ دو کتابیں اوپر تذکرۃ الحفاظ اور تہذیب التہذیب کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ جرح تعدیل ایک موضوع ہے حدیث کا۔ جو راوی ہیں ان میں کون راوی معتبر ہیں، کون راوی معتبر نہیں ہیں، اس پر یہ کتابیں تیار کی گئی ہیں۔ الضعفاء، المتروکین، الجرح والتعدیل، اس میں میزان الاعتدال کی اہمیت ہے۔ اور لسان المیزان، یہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، اور متاخر دور کے یہ الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، یہ علامہ عبدالحی الاقلوی فرنگی محل کے تھے، ان کی بھی یہ کتاب ہے۔ یہ بعد کے دور کی چند اہم کتابیں جو ہیں علم حدیث کی، اس کا میں نے تذکرہ کر دیا ہے۔ یہ کتابیں حوالے سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ علم حدیث کی تاریخ پر ہم جاننا چاہیں تو ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری کتابیں موجودہ زمانے کے لوگوں کی ہیں۔ مصطفیٰ سبائی کی کتاب ہے السنہ و مکانتھا فی التشریع الاسلامی، الحدیث والمحدثون، محمد ابو ظہر دفاع عن السنہ، یہ محمد ابو شہبہ کی ہے۔ السنہ قبل التدوین، یہ اہم کتاب ہے۔ یہ جو مستشرقین کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ حدیث تو کئی 100 سال کے بعد جمع کی گئی ہیں، تو اس کتاب میں بہت اچھی کتاب ہے السنہ قبل التدوین۔ یہ ابتدائی عہد صحابہ، عہد تابعین، عہد تبع تابعین میں حدیث کو کس طرح لکھا گیا، جمع کیا گیا، اس کا اس میں تذکرہ آیا ہے۔